سینیٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ جو وفد IMF کا آیا ہوا ہے اور چیف جسٹس صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد جو چیف جسٹس صاحب نے موقف اپنایا اور میڈیا کو بتایا کہ بھائی میں ان کو مطلب یہ نہیں بتا سکتا ساری تفصیل کہ ہمارے عدلیہ کے معاملات کیسے ہیں، اس سٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور چیف جسٹس صاحب سے IMF کے وفد کا یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ بھائی پاکستان میں عدلیہ کے حالات کیسے ہیں، یہ کیا بتا رہا ہے آپ کو؟ جب یہ جاننے کی کوشش کی گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ذہن میں شبہات یا یہ یقین موجود ہے کہ عدلیہ کے حالات پاکستان میں اچھے نہیں ہیں. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسرا ایسے ہے کہ اس سے پہلے اگر پاکستان میں ایگزیکٹو سائڈ سے کوئی عدلیہ کی کسی عہدیدار سے یعنی کسی جج سے ملنا چاہتا تو اس وقت انکار کر دیا جاتا تھا. پرانے زمانوں میں ایسا ہی ہوتا تھا. اچھا. مگر یہاں پہ تو باہر سے لوگ آ کے یعنی کسی مالیاتی ادارے کے لوگ وہ آ کے پاکستان میں عدلیہ کے چیف سے مل رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ملاقات جو ہے یہ اس میں ہماری ساورنٹی جو ہے اور عدلیہ کی آزادی جو ہے کمپرومائز ہوئی ہے، نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ جس طرح سے حکومت کہتی ہے کہ بھائی وہ کیوں بتائیں کسی باہر کے مالیاتی ادارے کو، ہماری خود مختاری ہے، تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو نہیں ملنا چاہیے تھا؟ نہیں ملنا چاہیے تھا. یہ بالکل غیر مناسب ہے اور ان کا آنا بھی غیر مناسب ہے. اور ٹھیک ہے ہمارے ہاں عدلیہ کے اندر مسائل موجود ہیں، مگر دوسرا کوئی کون ہوتا ہے کہ اگر اس نے قرض بھی دیا ہے تو اس نے ریاست کو قرض دیا ہے، عدلیہ کو تو کوئی قرض نہیں دیا ہوا کہ وہ عدلیہ کے ساتھ آ کے اس کو گیج کرنا شروع کر دے. عدلیہ کو جو ہے ہم بھی بڑے احترام سے بات کرتے ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی گستاخی ہم سے بات کرتے ہوئے نہ ہو جائے. تو یہ بذات خود ایک گستاخی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آئے اور وہ کہے کہ جی چونکہ ہم نے پاکستان کو قرضہ ٹھیک ہے، دیا یعنی کہ چیف جسٹس صاحب کو پھر ڈکلائن کر دینا چاہیے تھا. حالانکہ ڈکلائن کرنا زیادہ مناسب ہوتا. ٹھیک ہے. فیصل صاحب آپ کی کیا ٹیک ہے اس پہ؟ کیا چیف جسٹس صاحب کو ڈکلائن کر دینا چاہیے تھا ملاقات کرنے سے جس طرح ماضی میں ہوتا رہا، یا ان کو تفصیل شیئر کرنی چاہیے تھی یا تفصیل نہیں شیئر کرنی چاہیے تھی؟ واٹس یور ٹیک آن دس؟ دیکھیے شفا، ایشو یہ ہے کہ ہماری جو جوڈیشری ہے وہ بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ پبلک ایکسیکر سے چلتا ہے اور پبلک کے ٹیکسز سے چلتا ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہماری سپیریئر کورٹس کے آڈٹ نہیں ہوتے. جو آڈیٹر ہوتے ہیں وہ ان ہاؤس آڈیٹرز ہیں جو کہ مطلب جس طرح سے باقی محکموں کا آڈٹ ہوتا ہے، اگر پارلیمانی کمیٹی بلانا چاہے وہ کبھی بھی نہیں جاتے، اسٹے دیا ہوا ہے. وہ آئی ریممبر میں نے ایک زمانے میں کیپ یور بک اوپن ڈان میں نے آرٹیکل لکھا تھا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عدلیہ کا سارا نظام ٹرانسپیرنسی پہ چلتا ہے. باہر کے چلنا چاہیے نہیں، ہاں چلنا چاہیے، ہوتا اس میں ہے نا، چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، دیٹس اے ڈفرنٹ کویشچن. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ساورینٹی یا خود مختاری کا جو دعویٰ ہے نا وہ تب کر سکتے ہیں اگر ہم نے اپنا جو ہے ریسورسز ایسے رکھے ہوں. آپ مجھے بتائیے کہ رول آف لا جو ہے وہ جوڈیشری کی پروگرس کا جائزہ لیے بغیر مکمل ہو سکتا ہے؟ جو لوگوں سے آپ پیسے لیتے ہیں، ریاست کا حصہ ہے نا جوڈیشری، تو اس سارے آپ ان سے پیسے لیتے ہیں تو پیسے جاتے کدھر؟ وہ تو یہاں پہ تو چلے آپ نے اسٹے کر دیا، یہاں پہ تو آپ حساب نہیں دیتے. باہر والے جو لوگ ہیں وہ حساب مانگتے ہیں. اب وہاں پہ ایک پالیسی شفٹ آیا ہے واشنگٹن میں اور وہ ایک پینی کا حساب کرتا ہے. کامران صاحب، سوورینٹی کی بات یہاں پر کس طرح سے لوگوں کو یہ سمجھائیں گے کہ بھئی ہماری عدلیہ سے پوچھو ہی مت کہ آپ نے کرنا کیا ہے؟ نہیں، عدلیہ سے دیکھیے، عدلیہ سے پوچھنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ دستور میں مینشن ہے. یعنی فرض کر لیجیے کہ کسی جج کے حوالے سے کوئی تحفظات ہیں تو وہ آرٹیکل 209 ہے. اگر عدلیہ کے حوالے سے جو ہے نا وہ کوئی اجتماعی کوئی شکایت ہے تو وہ بھی جو ہے نا وہ ایڈریس کی جا سکتی ہے. مگر وہ کسی اور اس کا طریقہ کار کوئی اور ہوگا، نہ کہ یہ کہ دوسرے مالیاتی آئیں اور مالیاتی ادارے آئیں اور وہ آگے پوچھیں کہ جی یہ جو ہمارے جو قرضے ہوتے ہیں کیا اس کا واپسی کا کوئی انتظام ہے یا نہیں ہے، یا آپ کا سسٹم جو ہے نا اس کو ایڈریس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. یہ مطلب تھیوریٹیکلی جو ہے نا بالکل غیر مناسب سی بات ہے اور اس سے کوئی اچھا تاثر نہیں گیا آج. لیکن سر کمرانوں میں بڑے ادب کے ساتھ، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت وقت کو اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے تھا؟ اور یہ ڈیمانڈ جب وہ IMF کر رہی تھی تو ان کو وہاں پہ انگیج کرنا چاہیے تھا فائنانس منسٹر کو، کہ آپ جو ہے یہ آپ نہ کریں. تو جب انہوں نے یہ پرمیشن دے دی، ٹیسٹ اپروول دے دی کہ جائیں آپ ان سے مل لیں، اور پھر چیف جسٹس صاحب نے وہاں سے ملاقات بھی کی، اور یہ بات جو ہے پھر انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کے ساتھ انگیج تو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا فیلئر ہے. ایون اف آپ کی بات بالکل درست بات ہے
کہ باہر سے تو انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ انٹرفیئرنس الاؤ تو موجودہ حکومت نے کی ہے نا جی. ایسا ہے نا, انہوں نے اگر غلط کیا گورنمنٹ نے, اور بالکل یقیناً غلط کیا کہ انہوں نے پرمٹ کیا, مگر اسٹل جو ہے نا وہ جوڈیشری جو ہے وہ بالکل انڈیپینڈنٹ ہے, اور ان کو بھی پرمٹ نہیں کرنا چاہیے تھا نہ. ان کو ایسی بات کرنے نہیں دینی چاہیے تھی, ان کو وہیں شٹ اپ دے دینا چاہیے تھا, جو کہ ان کے بس میں نہیں ہے شاید, اور ادھر سے بھی جو ہے نا وہ انکار کر دینا چاہیے تھا کہ بھائی نہیں, ہمارے ساتھ آپ کا کیا کام ہے, آپ کون ہوتے ہیں ہماری جو ہے نا حیثیت کو گیج کرنے والے. صحیح ہے. ویسے مجھے ادھر ایک شہباز شریف صاحب کی, ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں, ان کی اسٹیٹمنٹ یاد آ رہی ہے, بیگرز آر ناٹ چوزرز. اب اللہ خیر کرے مجھے بھی نہ آف ایئر کر دیں کہیں, لیکن ہاں بیگرز کانٹ بی چوزرز. اچھا موونگ فارورڈ کامران صاحب, جو عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے چیف جسٹس صاحب کو, اور اس کے جواب دینے کے بجائے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اس معاملے کو آئینی کمیٹی کی طرف یعنی کہ بھیج دیا ہے کہ بھئی وہ اس پر کریں گے جو بھی انہوں نے کرنا ہے, تو اپنی جان انہوں نے چھڑا لی ہے, وہاں پر تو چھڑا لی ہے. ویسے آپ کو لگتا ہے کہ خط کا جواب دینا چاہیے تھا, یا کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے, یا واقعی اب یہ معاملہ آئین کے طرف ہی جانا چاہیے تھا, اسی لیے آئینی کمیٹی میں بھیج کر انہوں نے ٹھیک کیا؟ کہ چیف جسٹس کو ڈائریکٹ خط نہیں لکھتے. اگر میں خط عموماً لکھنا چاہوں تو میں نہیں لکھ سکتا. میں اسی ادارے کا ایک وکیل ہوں اور اسی ادارے سے وابستہ ہوں. مجھے رجسٹرار کو لکھنا پڑے گا, اور رجسٹرار کو میں کہوں گا کہ میرا خط جو ہے نا ان کے سامنے پلیس کر دیا جائے. اب مجھے نہیں پتا کہ عمران خان صاحب نے ڈائریکٹ ان کو ایڈریس کر دیا, مگر پرانے وقتوں میں ایسے ہی ہوا کرتا تھا, یا ہمارے استادوں نے ہم کو یہی سکھایا تھا کہ اگر آپ نے چیف جسٹس کو خط لکھنا ہے تو آپ رجسٹرار کو لکھیے. ٹھیک ہے, پراپر چینل سے آپ کو لگتا ہے جانا چاہیے تھا. ہاں کہ میرا خط جو ہے ان کے سامنے پلیس کر دیں ٹو بی کنسیڈر. پھر اس کے بعد چیف جسٹس کی مرضی ہے کہ مجھے ڈائریکٹلی رسپونڈ کریں, یا جو ہے نا وہ رجسٹرار مجھے اس کو رسپونڈ کریں. تو انہوں نے ایک خط لکھا, اس خط کو اب اس کا چینل مجھے نہیں معلوم, مگر جو ہے نا وہ رجسٹرار کے ذریعے اس کو رسپونڈ کیا جا سکتا ہے. ممکن ہے اس خط کو جو ہے نا ایز اے پٹیشن بھی, بعض اوقات خطوط کو ایز اے پٹیشن بھی ٹریٹ کر دیا جاتا ہے. تو وہ انہوں نے جس کمیٹی کو بھجوایا ہے وہ کمیٹی اس کو دیکھ لے, ایگزامن کر لے. خط تو ویسے چیف جسٹس کے نام پہ تھا, اب خط مجھے آئے تو میں آپ کو بھجوا دوں, تو مجھے نہیں پتا اس کا, مگر اگر وہ صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, تھوڑی سی بات ایسی ہو جاتی ہے, مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہی نقطہ ہے ہمارا بھی. بہت شکریہ ادا کریں گے کامران مرتضیٰ صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے ٹائم کے مشکور ہیں سر, آپ مصروف تھے, آپ نے ٹائم نکالا. فیصل صاحب آپ سے بھی میں اسی پوائنٹ پہ جاننا چاہوں گی. ایک تو انہوں نے وہ چینل کے حوالے سے پوائنٹ اٹھایا ہے, خط و کتابت کافی کر رہے ہیں نا آپ, بلکہ آپ ہی کر رہے ہیں, سارا ملبہ آپ پہ ہی گرے گا, میں کچھ نہیں کیتا, اے بیٹھے نے انہوں کو پوچھو. تو جو آئینی بینچ کو انہوں نے بھجوایا ہے لیٹر کا جواب کہ بھئی آپ دیں جانے بوجھے, آپ جانے بوجھیں, یہ صحیح طریقہ ہے, اور کس چینل سے گیا تھا یہ بھی ذرا بتا دیں. دیکھیے وہاں پہ تو رجسٹرار صاحب نے وہ لیٹر ریسیو کرنے سے انکار کر دیا تھا, جو ہمارے وکلا جو ہے ان کو ریسیو کرانے گئے تھے. رجسٹرار صاحب نے کہا کہ یہ میرے تو کم پا رہا ہے, پھر یہ وہاں پہ بائی پوسٹ گیا ہے. اچھا, اور آج جو اصل میں یہ بات ہے کہ اس کی کیا شاخ, میں زیادہ ہوپفل تو نہیں ہوں کہ کانسٹیٹیوشن بینچ اس پہ کچھ کرے گا یا نہیں کرے گا, بٹ آج جو آفریدی صاحب نے گفتگو کی ہے جرنلسٹ کے ساتھ, انہوں نے اس لیٹر کے کانٹینٹس کو انڈورس کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ یو ایس پی میں بہت ساری سنجیدہ سوالات ہیں. سو یہ جو انڈورسمنٹ ہے فرام دا چیف جسٹس پاکستان اینڈ ریفرنگ دا لیٹر ٹو دا جوڈیشل کمیٹی, ان معاملات کو بھی دیکھیں, کہ ان معاملات کو دیکھیں, دیٹ از اے ویری سگنیفیکنٹ بات ہے. اس میں جو پی ٹی آئی کا نیریٹو تھا, یا پی ٹی آئی کا جو ایک مطمع نظر تھا یا ایک سٹانس تھا, وہ ایکسیپٹ ہوا. تو ایک طرح سے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈورس کیا ہے انہوں نے, تو پھر تو انہوں نے خط کا جواب ہی دے دیا نا, ایک طرح سے اس کو سمجھیں گے اب کہ جواب ہی دے دیا. کیا نا جی, ایکشن کر کے انہوں نے اس کو کہا کہ آپ جوڈیشل کمیٹی میں, جو آئینی بینچ ہے اس کی اپنی کمیٹی ہے, وہاں پہ وہ بھیجا ہے کہ یہ ڈوزیئر آیا ہے, یہ لیٹر آیا ہے, یہ دیکھیے, اس لیٹر کو دیکھ کے آپ جو ہیں اس کو فردر کر سکتے ہیں. سو ایک جو انڈورسمنٹ فرام دا ٹاپ آفیسز ہے. اس کے بعد محسن اختر کیانی صاحب کے جو ریمارکس ہیں, دے آر ویری آئی اوپننگ. بات یہ ہے کہ اب یہ ادارہ جاتی ریئلائزیشن ہے. ہم تو 2.5 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سنس کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں ٹوٹیں, جو ہمارے ساتھ ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ, پی ٹی آئی کے ورکرز, پی ٹی آئی کے لیڈرز, پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ, ان کے گھروں والوں کے ساتھ, ان کے گھروں کے ساتھ, ان کے عزیزوں کے ساتھ, ان کے ورکروں کے ساتھ کیا نہیں ہوا. اچھا, لیکن اس حوالے سے اسپیکر صاحب نے بھی ایک رولنگ دے دی ہے کہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ ہمارے معاملات میں بات کرے. نہیں, یہ اسپیکر صاحب کی رولنگ بالکل غلط ہے. ہر کسی کو اختیار ہے, پاکستان کے ریاست کے شہری کو, کہ وہ اسپیکر اور پارلیمنٹ اور ان کے اداروں کی کارکردگی کے اوپر بات کرے.
फैसल साहब ये बताएं कि अब आप लोगों ने आर्मी चीफ को भी खत लिख लिया, इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस को भी खत लिख लिया, अब IMF का वफ्द भी यहाँ पर मौजूद है, उनके साथ भी कोई आप लोग एंगेजमेंट के प्लान्स बना रहे हैं? मिलना है, खत लिखना है, क्या करना है? क्योंकि पहले भी एक दफ़ा PTI ने तो IMF को खत लिखा था जिसको विच डिडंट गो वेल विद गवर्नमेंट। उन्होंने कहा गवर्नमेंट तो obviously मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं कि भाई हमें पैसे ना दो, हमें कर्जे ना दो। नहीं, मुल्क को हाँ तो नहीं, हम कह रहे हैं ये जो खुद मनी लॉन्ड्रर्स और करप्शन के इल्ज़ामात के तहत से पोल्यूटेड जो जमातें हैं, अगर इनका तो मसला है ये है ना कि पाकिस्तान का और इनका मुफाद आपस में टकराता है,